یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 1 اور اس کی آیت 19 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 1 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد باب 2 کو اٹھائے اور اس کے پہلے 13 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 14۔ یہاں پولس بولتے ہیں، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ایک عام آدمی خدا کے باتوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خدا کی باتیں اس کو بے وقوفی کی باتیں لگتی ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ مسیحی نہیں ہیں تو جو بھی میں بولوں گا آپ کو بے وقوفی کی باتیں لگیں گی۔ خدا ہم کو یہاں صاف صاف بتاتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی مسیح کے صلیب کی باتیں سنتا ہے تو اس کو بے وقوفی کی باتیں لگتی ہیں۔ مسیح کا پیغام اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا، اس کے سمجھ کے باہر ہے۔ پیارے بھائی بہن، ایک عام آدمی خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ خدا کی روح اس کے آنکھوں کو اور دل و دماغ کو نہیں کھولیں گی۔ خدا کو جو ہے کھولنا پڑتا ہے ایک انسان کو روحانی باتیں سمجھنے کے لیے، خدا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ روحانی پہچان روحانی طاقت سے ہو سکتی ہے اور انسانی طاقت سے یا انسانی پہچانت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ صرف خدا کی روح مسیح کے باتوں کو لے کے ہم پہ ظاہر کر سکتی ہے۔ یوحنا کی انجیل باب 16 اور اس کی آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گی، لیکن جو کچھ سنے گی وہی کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گی، اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گی۔ تو خدا کے باتوں کو جاننے اور پہچاننے کے لیے خدا کے پاک روح کی مدد کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، آیت 15 اور 16 پڑھیں گے، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ تو یہاں کلام روحانی شخص کے بارے میں بتاتا ہے۔ روحانی شخص کا مطلب ہے جس کے دل میں خدا کی روح بسی ہوئی ہے، یہ شخص خدا کا فرزند ہے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ یہ شخص سب باتوں کو پرکھتا ہے، یعنی کہ اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ہر باتوں کو سمجھ سکتا ہے، اور آگے کلام بتاتا ہے کہ خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ایک روحانی آدمی عام آدمی سے بالکل الگ ہے۔ ایک روحانی آدمی روحانی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی روحانی آدمی کو نہیں سمجھ سکتا۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کو کون تعلیم دے سکتا ہے؟ خدا کے دل و دماغ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم خدا کو کچھ بھی نہیں بول سکتے، مگر خدا بہت ساری چیزیں ہم پہ ظاہر کر سکتا ہے۔ مگر میرے دوست، خدا ہمارے پہ روحانی باتیں اس وقت ظاہر کر سکتا ہے جب ہمارے میں یسوع مسیح کی عقل ہے۔ اگر آپ نجات نہیں پائے ہیں تو کیا آپ واقعی میں یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ مسیح کی صلیبی موت کا پیغام آپ کے لیے بے وقوفی کی بات ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی جو صلیب پہ مر گیا ہے ایک ہارا ہوا آدمی ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے، جبکہ سچا یہ ہے کہ صلیبی موت کے ذریعے سے ہر ایک انسان کے لیے نجات کا راستہ قائم ہوا ہے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا بولتا ہے کہ اس کا طریقہ اور اس کی حکمت یہ بتاتی ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کو صلیب پہ ہم سب کے لیے مرنے دیا تاکہ ہم نجات پائے اور ہم
ہمارا ایمان یسوع مسیح میں رکھے۔ تو میرے بھائی، ایک عام آدمی وہ آدمی ہے جو خدا کا بیٹا ہے، جو یہ دنیا میں ایک گناہ کے طبیعت میں پیدا ہوا اور ہمیشہ گناہ کرتے رہتا ہے۔ تو ایک عام آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی ہے جسے روحانی آدمی بولتے ہیں۔ پولس بولتے ہیں کہ روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی باتوں کی پہچان کرنے میں اس کے پاس طاقت ہے۔ تو ایک روحانی آدمی میں اور عام آدمی میں یہ فرق ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 2 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 3، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ ذرا غور سے سنو، یہاں لکھا ہوا ہے، اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کو تیسرے لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ وہ مسیحی لوگ ہیں جو اپنی جسمانی خواہش پہ زور دیتے ہیں۔ ہم عام آدمی کے بارے میں بھی سیکھے اور روحانی آدمی کے بارے میں بھی سیکھے۔ یہاں ہم کو ایک عام آدمی ملے گا۔ انہیں عام اس لیے ہے کیونکہ انہیں مسیحی تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آدمی مسیح میں ابھی بھی بچہ ہے۔ پیارے دوست، یہ خط کے سارے پہلے حصے میں پولس جسمانی باتوں سے تعلق رکھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ خط کے آخری حصے میں پولس روحانی باتوں سے تعلق رکھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس جسمانی باتوں سے تعلق رکھنے کے بارے میں بات کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں جب باب 12 پہ پہنچتے ہیں، آپ ان کو ایک لمبی سانس لیتے ہوئے سنیں گے۔ جسمانی خواہشوں میں رکھنے والا مسیحی وہ ہے جو روحانی طور سے نہیں بڑھا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ اگر انہیں روحانی طور سے نہیں بڑھا ہے تو اس کے لیے روحانی باتیں سمجھنا مشکل کی بات ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس خدا کی پاک روح نہیں ہے، بلکہ کیونکہ انہیں فضل میں اور مسیح کی حکمت میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ جیسا رہنا ویسا نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کے ساتھ صحیح ڈھنگ کا رشتہ قائم کرنا ضروری ہے، لیکن کئی مسیح بھائی اور بہن یہ دنیا میں ہیں جو صحیح طریقے سے جو ہے خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرے ہیں۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ان لوگ ایمان تو لائے ہیں، لیکن اپنا رشتہ جس طریقے سے قائم کرنا اس طریقے سے قائم نہیں کرے ہیں، جس کے وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم خدا کے راہوں پہ نہیں چلیں گے، ہم خدا سے رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائی بہن، اگر آج آپ خدا کے ساتھ صحیح ڈھنگ کا رشتہ قائم نہیں کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا تو یہ عام آدمی یعنی کہ یہ جسمانی مسیحی یسوع مسیح میں بچہ ہے، اس کے پاس قابلیت ہے روحانی طور سے آگے بڑھنے کے لیے، مگر اس کے دل میں روحانی طور سے آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک بچے میں قابلیت ہے ایک پڑھا لکھا آدمی بننے کے لیے، مگر اس کو شروع کرنا پڑتا ہے دودھ سے، ہے نا؟ پہلے دودھ سے شروع کر کے اس کے بعد آگے اس کی غذا بڑھتی ہے۔ آیت 2 میں پولس بولتے ہیں، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ پیارے بھائی بہن، پولس یہ لوگوں کے ساتھ روحانی باتیں نہیں کر سکتے، یہ لوگ ابھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے پہلے پولس ان لوگوں کے جسمانی خواہشوں کے بارے میں بات کرنا ہے۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل کی کلیسیاں دودھ پینے کے درجے پہ ہے۔ آج کل کی کلیسیاں جسمانی خواہشوں میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسا جاننا کہ فلانا آدمی مسیحی تو ہے مگر جسمانی خواہشوں میں مبتلا ہے؟ یہ بات تو جاننا ضروری ہے، لیکن کیسا جان سکتے؟ بہت ہی آسان ہے۔ یہ بھائی یا بہن روحانی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جسمانی زور لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟
روحانی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جسمانی زور لگاتے ہیں۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑے ہیں تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ تو یہاں پولس رسول ان لوگوں کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان لوگاں جسمانی ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں یہ لوگوں کو کیسا ثابت کر سکے کہ یہ لوگاں جسمانی ہیں؟ یہاں پولس 2 لفظوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ جسمانی ہیں۔ پہلا لفظ ہے حسد اور دوسرا لفظ ہے جھگڑا، یعنی کہ حسد پہلا لفظ اور دوسرا جھگڑا۔ یہاں انہوں بولتے ہیں جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دل کیا گواہی دے رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں حسد اور جھگڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی ہیں۔ آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اپولس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپولس کیا چیز ہے اور پولس کیا؟ خادم جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپولس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ تو یہاں پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں اور اپولس دونوں خدا کے خدمت گزار ہیں۔ کیا ہیں؟ صرف خدا کے خدمت گزار۔ پولس تھے جو یہ جگہوں پہ جا کے یسوع مسیح کی منادی کرے، اور اپولس آئے اور میٹنگز قائم کرے اور مقدسوں کو روحانی طور سے بڑھائے۔ یہ دونوں خدا کے خدمت گزار تھے، خدا کی خدمت گزاری کرتے تھے۔ ان کا کام بس یہ تھا کہ خدا کی خدمت گزاری کرنا اور لوگوں کو یسوع مسیح کے پہچان میں لانا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ میرے بھائی کتنی اچھی آیت ہے۔ میں یہ آیت پھر سے پڑھنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنو۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کون پیغام دے رہا ہے، بلکہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا یہ پیغام دینے والے کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کیا؟ اگر خدا استعمال کر رہا ہے تو جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کا فائدہ خدا کو جانا چاہیے۔ تو سارا جلال خدا کو جانا چاہیے اور ساری حمد و ثنا خدا کو جانا چاہیے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا۔ ہم کو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ خدا کئی لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ لوگ الگ الگ کام کرتے ہوں گے۔ کئی لوگ خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے الگ الگ طریقہ استعمال کرتے ہیں، پھر بھی خدا ان کا استعمال کرتا ہے۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا بیمار کی طرح نیو رکھی اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بنیاد جو ہیں 2000 سال پہلے پڑ گیا، اور یہ بنیاد کو آپ اور میں نہیں گرا سکتے۔ ہم بس یہ کام کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بنیاد کی طرف اشارہ کر سکتے اور بتا سکتے ہیں کہ یہ بنیاد یسوع مسیح ہیں۔ ہم یہ بنیاد پہ عمارت کھڑا کر سکتے ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور بتانا کہ اس کے ذریعے سے آدمی نجات پا سکتا ہے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے
اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنی عمارت یہ بنیاد پہ بنا رہے ہیں کیا؟ یہ ایک ایمان رکھنے والے کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ تو پیارے دوست، کلیسیا کی بنیاد جو ہیں یسوع مسیح ہیں۔ پولس رسول یہ بنیاد ڈالے جب انہوں کرنتھ میں کلیسیا شروع کرے۔ تو جو بھی کلیسیا کو بنانا ہے، چاہے وہ کلیسیا کا بزرگ رہو، یا تعلیم دینے والا رہو، یا پیغام دینے والا رہو، یا ماں باپ رہو، یا کوئی بھی رہو، تو بہترین طریقے سے بنانا چاہیے۔ یعنی کہ اس کی تعلیم سچی تعلیم ہونی چاہیے، اور اس کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک بلڈنگ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنی اس کی بنیاد ہے۔ تو ہماری زندگی کی بنیاد یسوع مسیح ہیں۔ تو انہوں جس طریقے سے بتائے ہیں ہم کو کرنے کے لیے، اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو میرے دوست، کیا آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کے بنیاد پہ بنا رہے ہیں کیا؟ یا پھر آپ ایک غلط بنیاد پہ اپنی زندگی بنا رہے ہیں، جیسا کہ پیسہ ہے، یا دولت ہے، یا شہرت ہے؟ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ یا پولس رسول بولتے ہیں، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ تو یہاں پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیاد ڈالی گئی ہے، جہاں 6 چیزیں بتائی گئی ہیں: سونا، چاندی، بیش قیمت پتھر، لکڑی، گھاس یا بھوسا، تو جو آگ ہے پہلے 3 چیزوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، بلکہ آگ جو ہے سونے کو، چاندی کو اور بیش قیمت پتھروں کو صاف کرتی ہے، مگر یہ پکی بات ہے کہ آگ آخری 3 چیزوں کو برباد کر دیتی ہے، جیسا کہ گھاس، بھوسا یا ردہ۔ تو ایمان رکھنے والے کو پوری آزادی ہے کون سے بھی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے کو اجر ہے۔ تو ایمان رکھنے والا جس چیز سے بھی اپنی زندگی بنایا ہے، اس کو اس حساب سے خدا کی طرف سے اجر ملے گا۔ آیت 14 میں پولس رسول بولتے ہیں، جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا۔ تو یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم کون سی چیز استعمال کرنا چاہیں گے۔ سونا استعمال کرنا چاہیں گے، یا پھر چاندی استعمال کرنا چاہیں گے، یا پھر بیش قیمت پتھر استعمال کرنا چاہیں گے، یا پھر لکڑی استعمال کرنا چاہیں گے، یا پھر گھاس استعمال کرنا چاہیں گے، یا پھر بھوسا استعمال کرنا چاہیں گے۔ چننا اور فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، اور اجر دینے والا خدا ہے۔ آیت 15 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک عمارت کو برباد کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ آپ عمارت کے بنیاد کو دھکا پہنچائیں گے تو عمارت گر جائیں گی، یا پھر اگر آپ فالتو چیزوں کا استعمال کریں گے عمارت بنانے کے لیے تو عمارت گر جائیں گی۔ تو کلیسیا جو ہے یسوع مسیح پہ بننا چاہیے، اور کوئی انسان کے ذریعے سے یا کوئی قانون اور قاعدوں کے ذریعے سے بننا نہیں چاہیے۔ یسوع مسیح ہر ایک خدمت گزار کا کام جو ماپیں گے اور تولیں گے، اور عدالت کے روز ہر ایک کا کام ظاہر کریں گے کہ اس کا کام کیسا ہے۔ خدا جو ہے جانچیں گا کہ خدمت گزاراں مسیح کے صلاح اور مشورے کے ساتھ چلے ہیں یا نہیں۔ اچھے کام کا اجر ضرور ملے گا، اور برے کام کا اجر نہیں ملے گا۔ یعنی کہ اجر یسوع مسیح کے حکموں کے مطابق نہیں چلے ہیں تو اس کا کام گنتی میں مسیح نہیں لیں گے۔ خود تو بچ جائیں گا، مگر جو کام کے لیے انہیں محنت کرا ہے وہ کام برباد ہو جائے گا۔ آیت 16 اور 17 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کرے گا،
کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ تو پولس رسول یہاں ہم کو دو باتیں بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں خدا کے مقدس ہیں، اور دوسری بات پولس رسول ہم کو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی روح ہم میں بسی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں ہم کو خبردار کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے مقدس کو جو ہم خود ہیں برباد کریں گے تو ہم کو برباد خدا کر دیں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے مقدس کو جو ہم خود ہیں کیسا برباد کرتے ہیں؟ ہم خدا کے مقدس کو اس وقت برباد کرتے ہیں جب ہم ہمارے دل میں ہمارے بھائی یا بہن کے لیے جلاپا پیدا کرتے ہیں، ہم ہمارے بھائی یا بہن کے لیے ہمارے دل میں حسد پیدا کرتے ہیں، یا پھر جھگڑے والی بات سوچتے ہیں، یا پھر کسی کا نقصان کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، یا کسی کی دوستی کو جدا کرنے کا سوچتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے دل میں ناپاکی پیدا کریں گے تو ہم خدا کے مقدس کو جو ہم خود ہیں برباد کر دیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے ناپاکی کے خیال ہمارے دل میں پیدا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ نیک کام کرنے کے بارے میں سوچنا اور کسی کا فائدہ کرانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی بہن، کچھ بھی ہو جاؤ، ہم ناپاکی کو ہمارے دل میں بسنے کے لیے جگہ دینا نہیں چاہیے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔